بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عموماً لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ عمرے کا مختصر اور آسان طریقہ ہمیں بتا دیں، تو اس سلسلے میں یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے، اور عمرے پر جانے سے پہلے کم از کم عمرے کا طریقہ سیکھ کر ہمیں جانا چاہیے۔ میں مختصراً اس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ عمرے میں بنیادی طور پر 4 کام ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح عمرے کا بھی ایک آغاز ہے اور ایک اختتام ہے۔ عمرے کا آغاز ہے احرام، اور عمرے کا اختتام ہے حلق یا قصر، یعنی یا تو بالوں کو مونڈ دیا جائے، حلق کر لیا جائے، یا پھر قصر کر لیا جائے، یعنی بالوں کو چھوٹا کر لیا جائے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ جس طرح نماز میں اللہ اکبر کہہ دینے سے بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پر بات چیت پہلے حلال تھی، جب اللہ اکبر کہا تو حرام ہو گئی، کھانا پینا حلال تھا، اللہ اکبر کہا تو اب نماز میں کھا پی نہیں سکتے، اور السلام علیکم کہنے کے بعد پھر وہ ساری چیزیں دوبارہ حلال ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کا آغاز ہوتے ہی بہت سی حلال چیزیں ایسی ہیں جو محرم پر، احرام باندھنے والے پر حرام ہو جاتی ہیں، جب وہ حلق قصر کر کے فارغ ہو جاتا ہے وہ ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ احرام کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ احرام کی جو 2 وائٹ چادریں ہوتی ہیں اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ فقہی نقطہ نظر سے، شرعی نقطہ نظر سے یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی چادریں ہیں۔ احرام 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 نیت، نمبر 2 تلبیہ۔ یعنی آپ اگر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی نیت کریں کہ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کو آسان فرما، قبول فرما، اور دوسرے نمبر پر بآواز بلند ایک مرتبہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھ لیں، آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ یعنی آپ نے سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہیں تو اب آپ احرام کی حالت میں۔ اب اس احرام کی وجہ سے آپ پر لازم ہوگا کہ سلے ہوئے کپڑے فوراً اتاریں اور بغیر سلے ہوئے جو 2 چادریں آپ وہ پہنیں۔ تو احرام نام ہے 2 چیزوں کا، نیت اور تلبیہ۔ نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں تو آپ کا عمرے کا آغاز ہو گیا، یعنی احرام کا آغاز ہو گیا۔ اب آخر میں ایک کام کرنا ہے، حلق یا قصر۔ حلق کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو مونڈ دینا، قصر کا مطلب ہوتا ہے بالوں کو چھوٹا کروانا۔ عورتوں کے لیے تو متعین ہے کہ انہوں نے بال چھوٹے کروانے ہیں، مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ بال منڈوا لے، بال حلق کروا لے، یہ اس کے لیے زیادہ افضل ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کو 3 دفعہ دعا دی اور قصر کرنے والوں کو 1 دفعہ دعا دی۔ وہ مرد جن کے بال بڑے ہوں اور 1 پورے کے برابر کم از کم بال اس سے کاٹے جا سکتے ہوں تو ان کے لیے قصر کرنا بھی جائز ہے، اور طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ پورے سر کے چوتھائی بالوں کا کم از کم چوتھائی بال 1/4 اس کے 1 پورے کے برابر بال آپ کاٹ دیں۔ اس کا طریقہ فقہا نے یہ لکھا ہے، مثال کے طور پر عورتیں بال کاٹ رہی ہیں تو آپ پورے پر بال لپیٹ دیں، اور لپیٹ کر جتنے بال آپ کے پورے پر آئیں اس سے تھوڑا سا زیادہ کاٹ دیں تو یہ 1 پورے کے برابر بال ہوں گے، اس سے آپ کا قصر ہو جائے گا۔ تو مرد قصر کرے اس نے بھی ایسے ہی قصر کرنا ہے، اور عورت قصر کرے اس نے بھی ایسے ہی قصر کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بس کینچی تھوڑی سی مار دیتے ہیں کہ آپ کا قصر ہو گیا، جائے ختم ہو گئے، بس معاملہ نمٹ گیا، عمرہ آپ کا ادا ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ کا احرام کھلے گا نہیں، آپ احرام کی حالت سے نہیں نکلیں گے، اور آپ کا جو احرام کی حالت ہے وہ بدستور برقرار رہے گی، اور احرام کی پابندیاں بھی آپ پر برقرار رہیں گی۔ لہٰذا اس کو بھی دیکھیں کہ آپ نے قصر پراپر طریقے سے کروایا ہے یا نہیں۔ 2 کام تو یہ ہو گئے، ایک احرام شروع میں اور ایک حلق یا قصر آخر میں۔ 2 اہم کام میں جو عمرے کے درمیان میں ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے طواف اور ایک کو کہا جاتا ہے سعی۔ آپ جانتے ہیں طواف بیت اللہ کے گرد گھومنے کا نام ہے طواف، اور صفا مروہ کی جو 2 پہاڑیاں ان کے درمیان چکر لگانے کا نام ہے سعی۔ طواف کے سلسلے میں عرضی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ طریقہ کار طواف شروع کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوں، اور حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اس کو استقبال کہا جاتا ہے۔ حجر اسود کا استقبال کریں۔ استقبال آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھا اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ استقبال کے بعد
ہر چکر کے شروع میں استلام ہوتا ہے. استلام کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھونا, ہاتھ لگانا. اب ظاہر ہے کہ آپ ہاتھ تو نہیں لگا سکتے حجر اسود کو, اس لیے کہ احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے, آپ مرد ہیں تو آپ سر نہیں ڈھک سکتے, اسی طرح جناب ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے. عورت کے لیے چہرہ چھپانا اس طریقے سے کہ اس پر کپڑا لگ رہا ہو, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح میاں بیوی کے آپس کے تعلقات, یہ ساری وہ چیزیں جو احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں. اب ایسی صورت میں استلام کا طریقہ کیا ہے کہ آپ دور سے حجر اسود کی طرف ایسے اشارہ کریں گویا آپ اپنے ہاتھ حجر اسود پر رکھ رہے ہیں, اور استلام کی دعا پڑھیں, ہاتھوں کو چوم لیں اور حجر اسود سے دائیں طرف چلنا شروع کر دیں. یعنی یہ حجر اسود ہے, اس سے آپ دائیں طرف گھومنا شروع کر دیں. جب آپ کا ایک چکر پورا ہوگا حجر اسود پر آئیں گے, دوبارہ استلام کریں گے, پھر دوسرا چکر شروع ہوگا, پھر تیسرے چکر کے آغاز میں تیسری مرتبہ استلام کریں گے. اس طرح طواف کے شروع میں آپ نے استلام کیا اور ہر چکر کے شروع میں آپ ایک استلام کریں گے, اور جب آپ کے طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اختتام میں آپ ایک مرتبہ پھر استلام کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طواف میں ایک استقبال ہوگا اور 8 مرتبہ استلام ہوگا. ایک چیز طواف کے بارے میں یہ یاد رکھنی چاہیے جو مردوں کے لیے خاص ہے. 2 کام ایسے ہیں طواف میں جو مردوں کے لیے خاص ہیں, جو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے رمل اور ایک کو کہا جاتا ہے استباع. رمل کا مطلب ہوتا ہے سینہ نکال کر پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے, آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا اور اس کے بعد سے قیامت تک کے لیے یہ سنت قرار پایا. تو طواف کے پہلے 3 چکر اس میں رمل کرنا ہے, اور رمل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سینہ نکال کر اکڑ اکڑ کر پہلوانوں کی طرح 3 چکر میں چلنا ہے. یہ کام صرف مرد کریں گے. دوسرا کام جو صرف مرد کریں گے وہ ہے استباع. استباع کا مطلب ہوتا ہے کہ احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں, یعنی آپ کا دایاں کندھا ننگا ہونا چاہیے. استباع صرف طواف میں ہوتا ہے, استباع صرف مرد حضرات کرتے ہیں, استباع صرف اس طواف میں کیا جاتا ہے جس کے بعد سعی ہو. یہ 3 صرف ہیں, صرف طواف میں, صرف مرد, صرف اس طواف میں جس کے بعد صحیح ہو. اور ظاہر ہے کہ عمرے کے طواف کے بعد صحیح ہوتی ہے, لہٰذا اس کے طواف میں بھی آپ کو استباع کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا آپ کا طواف. طواف کے بعد 3 کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام ہے آب زمزم پیئیں, حدیث شریف سے ثابت ہے. دوسرا کام ہے کہ ملتزم کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعا کریں. ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان کا جو ایریا, یعنی یہ حجر اسود ہے, یہ بیت اللہ کا دروازہ شروع ہو رہا ہے, اس کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو ملتزم کہا جاتا ہے. اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعا کی جائے. اور تیسرے نمبر پر مقام ابراہیم کی سیدھ میں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر یا مسجد حرام میں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے. یہ 3 کام طواف کے بعد کرنے, آپ کا طواف مکمل ہو گیا. طواف کرنے کے بعد اب ایک کام رہ گیا ہے سعی. سعی آپ جانتے ہیں صفا مروہ کے جو 2 پہاڑیاں ہیں اس کے درمیان چکر لگانے کو کہتے ہیں. سعی کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا اس کو ایک چکر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. صفا سے سعی کا آغاز ہوگا مروہ تک, یہ ایک چکر ہو گیا. پھر مروہ سے جب دوبارہ صفا آئیں گے یہ دوسرا چکر ہوگا. ہر طاق چکر آپ کا صفا سے شروع ہوگا اور ہر جفت چکر آپ کا مروہ سے شروع ہوگا. اس طریقے سے آپ نے 7 چکر لگانے. سعی کا آغاز اس طریقے سے کریں گے کہ آپ جب صفا پہاڑی پر پہنچیں تو قبلہ رخ ہو کر دعا کریں, اور دعا کرنے کے بعد صفا سے مروہ کی طرف جائیں. اسی طرح مروہ پہ پہنچ کے دعا کریں. جب صفا سے مروہ جاتے ہوئے اور مروہ سے صفا آتے ہوئے بیچ میں آپ کو سبز لائٹیں نظر آئیں گی جس کو میلین اخضرین کہا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں, یعنی جب وہ نیچے نشیب کی جگہ آتی تھی تو وہ دوڑتی تھی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آئیں. تو وہ وہاں سے دوڑ کے جب اوپر تھوڑا اونچائی کی طرف آتی تھی پھر ان کی رفتار سست ہو جاتی تھی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سعی, یعنی سعی آپ عام رفتار میں کریں گے, لیکن جب ان 2 سبز لائٹوں کے درمیان کا ایریا آئے گا اس میں آپ نے تھوڑا تیز چلنا ہے. عورتیں تیز نہیں چلیں گی, یہ تیز چلنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ماننے کا نام ہے. اصل میں یہ سنت ہے عورت کی, لیکن اسلام نے اس کو سنت قرار دیا مرد کے لیے, عورت کے لیے اس کو سنت قرار
نہیں دیا ہے۔ تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ جب آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی تو سعی کے بعد جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ حلق یا قصر ہوگا اور آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ طواف کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ طواف میں وضو کرنا واجب ہے، یعنی جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے اسی طرح طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا۔ سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بہتر یہی ہے، سنت عمل یہی ہے کہ وضو کی حالت میں سعی کی جائے، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی سعی ہو گئی تو سعی اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن طواف بغیر وضو کے ادا نہیں ہوگا۔ یہ عمرے کا مختصر طریقہ ہے۔ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ شروع میں احرام، آخر میں حلق یا قصر، بیچ میں طواف اور سعی، یہ کل 4 اعمال ہیں جس کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک گزارش میں آخر میں یہ بھی کروں گا کہ جب کبھی آپ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، جب ہم لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ عمرے اور حج کے تمام مسائل اچھی طرح بار بار سیکھ کر، بار بار پوچھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر اچھی طرح سیکھ کر جائیں۔ وہاں جانے کے بعد لوگ پریشان ہوتے ہیں، پھر واٹس ایپ پر، فون پر رابطے کر کے اور پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان پہ دم لازم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، کہ بہت پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جس مقصد کے لیے اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے ہوتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جو بھی عمل کریں اس کو سیکھ کر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔